بھی یہاں گھوم رہے ہیں، چونکہ وہ بچے اس لیے ہیں کہ وہ سعودی نیشنلٹی یافتہ ہیں، ان سے ذرا سا بچ کے، اور اللہ کرے کبھی مڈ بھیڑ ہو تو میں ان کی ناک پکڑ کے ذرا اینٹھوں، ان کا دماغ صحیح کروں، کہ وہی حضرت نعیم والا واقعہ میں بیان کروں کہ حضرت عمر کو قتل کرنے حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے نا، تو حضرت کون سے صحابی؟ حضرت نعیم تھے، راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے کہ یہ بڑا جلادی آدمی ہے، نبی کو قتل کر دے گا، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے، تمہارے بہن اور بہنوئی بولو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ عمر مارے غصے کے پھر گئے نا، اللہ کو ہدایت دینا تھی اس لیے پھر گئے، ورنہ آج کل کا یہ اسی مکے کا واقعہ ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے یہ؟ اور اسی مکے کے اندر یہ بیٹھا ہوا خناس ہے جو اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہے۔ اس کی کیسٹیں میں نے ایک دو سنی ہیں، میرے پاس آتی ہیں، آپ جیسے لوگ دے دیتے ہیں کہ رفاعی صاحب اس کا جواب دو، میں اس کا جواب کیا دوں؟ جاہل کہتا ہے کرامتیں عقیدہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اسی کیسٹ میں میں اور تمہیں بھی بتاؤں، مسلمانوں تمہیں بھی بتاؤں کہ اس مولوی سے کہو کہ تیری بہن اور تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں مکے میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں نہیں سمجھ آئی۔ میری بہن ام حمزہ مکے کے اندر سعودی نیشنلٹی، اسی مولوی کی عبدالحفیظ مکی نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا؟ سنو، عبدالحفیظ مکی، اس کی بہن ہے، سگی بہن ہے، اس کی سگی بہن، اور سفیان بھائی سگے بہنوئی ہیں، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ جب بات کرے تو اس سے کہو تو دنیا کی گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اور تیرے گھر میں تیری بہن تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو ربانی کو سدھارنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے تیرے گھر میں چراغ جلا دیے ہیں، تو انہیں تو سدھار لے پہلے۔ اور وہ میری بہن وہی عبدالحفیظ کی بہن میری بہن، کیونکہ ہماری اسلامی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مس فلے میں اس کی دکان ہے، آپ کو میں ایڈریس بھی بتاؤں، جاؤ دیکھو، داڑھی بیچارے پاکستان کے ملتان سرحد کے ہیں لوگ، ہاں بالکل انڈین ایمبیسی جو نہیں ہے دواخانہ مکے میں، اس کے جسٹ سامنے کپڑے کی دکان ہے، اس پہ لکھا مؤسسۃ ام حمزہ، ام حمزہ کی دکان۔ وہ صحیح راہوں پہ آ چکی ہے، ان کے ناکوں میں اس نے دم کیا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بلاؤں ربانی کو، مناظرہ کرو، بھاگتا بلکتا ہے، ادھر ادھر جا کے ڈبری چنڈے کرتا، مانگتا ہے بیچارہ۔ سعودی نیشنلٹی کیا کہنے کا مسئلہ یہی، کہنے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہو جائے گی، اسی گھر میں ہوگی۔ اس کی ماں بھی، یہ بھی بتاؤں، 4 مہینے پہلے میرے پاس گفٹ آئے ہدیے کپڑے کی، ام حمزہ کی والدہ، انہوں نے فجر کے بعد ٹیلی فون کیا، ربانی صاحب خیریت سے؟ میں نے جی آپ کے لیے میں ہدیہ بھیجی ہوں، ملا؟ میں نے کہا کہ شاید میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ کوئی ہدیہ مکے سے آیا ہے۔ بولے میں ام حمزہ کی اماں بول رہی ہوں، اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی اور میں بھی اہل حدیث ہو گئی۔ اللہ گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ باہر تھنکتا پھر رہا ہے زکریا صاحب کے نام لے کر کے، حضرت نے ان کی وکالتیں کر رہا ہے۔ زکریا صاحب جو مر گئے، فضائل اعمال لکھنے والے، ان کی وکالتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ جیسے عمر کو ہدایت دیا، پہلے بہنوئی مسلمان ہوئے، اللہ اس کو بھی، سالے کو بھی کیا کرے؟ ہمارے سفیان بھائی کا سالے ہی تو ہوا نا، تو ہمارا بھی ہوا نا، اللہ اسے بھی ہدایت بولو عطا فرمائے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جراثیم یہ سب وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو آ کر کے یہاں کی فضاؤں کو بھی گندا کر رہے ہیں۔ الغرض میرے عزیزو، آؤ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ملفوظات میں بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت، اور صفحہ نمبر 108۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، بلکہ اس سے آگے بھی ہم چلتے ہیں، مرید کو بعد وفات شیخ
बाद वफात शेख कब्र पर किस तरह अदब करना चाहिए। मुरीद को मरने के बाद शेख की कब्र पर किस तरह अदब करना चाहिए। कहते हैं कि 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो। कितने हाथ के? मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा नंबर 97। फातिहा पढ़े और उसकी जिंदगी में जैसा अदब करता था सामने से हाजिर हो। बाली से हाजिर होने में मुड़कर देखना पड़ता है, सरहाने से ना हाजिर हो, बल्कि कहां से हाजिर हो? पैताने से, क्योंकि सरहाने से हाजिर होगा तो मुड़ के देखना पड़ता है। नहीं समझ आई? हाँ, नौमन मिट्टी के नीचे उसको क्या करना पड़ता है? आला हजरत से पूछो, जो बंदा नौमन मिट्टी के नीचे पढ़ के देख सकता है सामने से आते हुए बंदे को, वो पीछे नहीं देख सकता। ये नौमन मिट्टी उसे दीवार नहीं बन पाती, ये थोड़ा सा एक पीछे से आना ये दीवार बन जाता है। अजीब अकल है, देखें, क्योंकि कहते हैं सामने से आए, सामने से देखता है, पीछे से आएगा सरहाने की तरफ से तो मुड़ के देखना पड़ा, मुड़ के क्या अकल है, देखें, ये फलसफा है भाई। सुनिए, इस सिलसिले में कहते हैं कि एक बुजुर्ग का इंतकाल, अब दलील भी चाहिए ना, इस दावे के लिए दलील भी चाहिए। तो दलील क्या देते हैं? दलील देते हैं कि इनकी साहबजादी रोजाना कब्र पर हाजिर होती, एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, और तिलावत किया करती। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो जोश जाता रहा, एक रोज हाजिर ना हुई तो रात को ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया ऐसा ना करो, आओ और मेरे सामने खड़ी रहा करो, यहां तक कि तुम्हें जी भर के मैं देख लिया करूं, फिर मेरे लिए दुआए रहमत करो और फिर चली जाओ। रहमत आकर मुझ में और तुम में हिजाब हो जाएगी। हाँ, तो ये दलील है इस बात की, मेरे सामने आया करो और खड़ी रहा करो ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख लिया करूं। तो नौमन मिट्टी के नीचे भी बाबा बुजुर्ग जो हैं बैठ करके क्या करते हैं, वो देखते हैं बेटी को। बीवी को भी लाना चाहिए। हाँ, उनसे तो और कुर्बत होगी ना। कल को कहेंगे खोद के अंदर ही ढकेल दो, या रोजाना पासिंग बना दो, भाई आया करें जाया करें। जब अंदर पूरा देख रहे हैं तो फिर आने जाने में क्या मुजायका है? बेटी को बाहर से देख रहे हैं, बीवी को अंदर से देख लें। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं एक बीवी ने मरने के बाद ख्वाब में अपने लड़के से फरमाया, मेरा कफन ऐसा खराब है कि मुझे अपने साथियों में जाते हुए शर्म आती है। ओ, वहां भी पिकनिक मन रहे हैं, वहां भी जनाब आली दावतें चल रही हैं, बर्थडे के ठनकाए जा रही हैं। बीबी ने कहा मुझे अपने साथियों में जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह से जरा, अल्लाह के लिए मुसलमानों, हंसने की बात नहीं है, जरा सोचो, ये आखिरत का मजाक नहीं है तो क्या है? अगर बंदा जन्नती है तो हमारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है कि नहीं? और फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे सो जा, जैसे कोई दुल्हन